بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہ ویڈیو ہے لیو کی ایئرلی ہوروسکوپ 2023 کے برج اسد کا سال 2023 کیسا گزرے گا۔ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے تیار کی گئی ہے۔ دوستو، ویڈیو کا ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ دوستو، پلینٹس اور کا تعلق جو ہے وہ ہمارے زندگی سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ جو پلینٹس ہوتے ہیں، ہمارے زوڈیک سائنز ہوتے ہیں، ان چیزوں کا اثر بہت زیادہ گہرا ہماری زندگی پہ پڑتا ہے۔ تو ان کی موومنٹ جو ہوتی ہے، جب یہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، 12 گھر ہیں، 12 برج ہیں، اور پلینٹس کی جو شفٹنگ ہوتی ہے، ٹرانزیشن ہوتی ہے، یہ ہماری زندگی کے واقعات اور حالات اسی حساب سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ چینجنگ، یہ ٹرانزیشن اگر پازیٹیو ہو تو پازیٹیو نتائج آتے ہیں، اور اگر نیگیٹو ہو تو منفی نتائج ہماری زندگی پر پڑتے ہیں۔ تو بغیر کسی دیر کے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سال 2023 میں پلینٹس کی پوزیشن کیا ہوگی، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت کون سا پلینٹ کس ہاؤس میں ہے۔ تو یہ پلینٹس کی جو پوزیشن ہے، یہ دراصل یہی آپ کے فیوچر کی پریڈکشن بتاتی ہے۔ تو سال کے آغاز میں سیٹرن آپ کے 6th ہاؤس میں ہوگا، 17 جنوری کو 7th ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا اور بڑی زبردست طریقے سے طاقت حاصل کرے گا، اور آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجز کا آغاز ہو جائے گا۔ سال کے آغاز میں جوپیٹر آپ کے 8th ہاؤس میں ہوگا۔ اس کے اثرات میں مذہبی ہو جانا اور معاشرے میں بڑے فائدے حاصل کرنا ہوتا ہے، مگر فوری طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ اس کے نتائج میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں مذہبی رجحان بڑھ جائے اور معاشرے میں آپ فوائد حاصل کرنا شروع کر دیں گریجولی۔ 22 اپریل کو جوپیٹر آپ کے 9th ہاؤس میں برج حمل میں ہوگا۔ یہ کیریئر آپ کا مضبوط کرے گا، معاشرے میں عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، کوئی ٹریول آپ کا ہو سکتا ہے اور کیریئر کی کامیابیاں ہوں گی۔ جوپیٹر اور راہو کے ملاپ سے گرو چندل دوش بنے گا۔ مئی کے مہینے میں والد کو کچھ مشکلات فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، وہ کچھ پراپرٹی کے حوالے سے ہو سکتی ہے یا پھر صحت کے حوالے سے۔ راہو 30 اکتوبر 2023 کو 8 ہاؤس میں ہوگا۔ غیر متوقع ایونٹس ہوں گے، یہ ٹرانزیشن آپ کے لیے پازیٹیو نہیں ہوگی۔ تاریخ یاد رکھیے گا، 30 اکتوبر 2023 کو راہو 8ویں گھر میں ہوگا۔ تو یہ غیر متوقع ایونٹس ہوتے ہیں اور یہ ٹرانزیشن آپ کے لیے پازیٹیو نہیں ہوگی۔ زندگی کی اگر کچھ مشکلیں چل رہی ہیں تو اس میں وہ اضافہ کر دے گا، اور اس دوران اپنی گاڑی چلاتے وقت بھی احتیاط کرنی ہے اور پیسوں کا بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کے پیسوں کا نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ اس سال کرنے کو بہت کچھ ہوگا، نیومرس اپرچونٹیز آپ کو ملے گی۔ سیٹرن سال کے آغاز سے ہی آپ کے 6th ہاؤس میں موجود ہوگا۔ یہ چیز دشمنوں کو کچلنے کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ جو کورٹ کچہری کے معاملات ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہے، اور 17 جنوری کے بعد یہ 7th ہاؤس میں جا کر مزید طاقتور ہونے والا ہے۔ آپ کا کیریئر اس میں شائن کرے گا اور آپ پاور گین کریں گے۔ آپ کی شادی شدہ زندگی کے لیے اچھا ہے، فائنینشلی طور پہ آپ کے لیے اچھا ہے، اور پھر مزید ہم اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے کہ جو آپ کے مختلف ہاؤسز ہیں اس پر ان پلینٹس کا کیا اثر ہونے جا رہا ہے۔ یہ پہلا ٹاپک تو ہمارا پلانیٹری پوزیشنز کے حوالے سے تھا۔ اب بات کرتے ہیں لو لائف کی، لیو کی، اسد کی لو لائف کی۔ تو اس سال رومانوی معاملات میں کامیابی ملے گی۔ تو پہلے یہ جو پریڈکشنز میں بتا رہا ہوں یہ ان میرڈ لوگوں کے لیے ہے۔
ان میرڈ سے میری مراد دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ کہ جو آلریڈی ریلیشن شپ میں ہیں مگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، یا وہ انگیجڈ ہیں مگر شادی شدہ نہیں ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو بالکل نیوٹرل ہیں، جن کی زندگی میں کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ تو اس سال رومانوی معاملات میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ سن اور مرکری آپ کے 5th ہاؤس میں ہوں گے سال کی شروعات میں، جوپیٹر آپ کے 8th ہاؤس میں اور سیٹرن آپ کے 7th ہاؤس میں ہوگا۔ 22 اپریل کو پوزیشن بدل کر جوپیٹر 9th ہاؤس میں چلا جائے گا اور آپ کے رومانوی تعلقات جو ہیں وہ فلورش کریں گے، اور اس دوران یہی وہ عرصہ ہوگا کہ اس دوران جو غیر شادی شدہ افراد ہیں، جن کی جو بالکل نیوٹرل ہیں، ان کا کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی انگیج نہیں ہے، ان کے بھی رشتے آ سکتے ہیں، اور وہ رشتے اچھے ہو سکتے ہیں، یعنی ان رشتوں پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ دوسرے اب ہم بات کر لیتے ہیں شادی شدہ افراد، میرڈ کپلز جو کہ شادی شدہ ہیں۔ تو شادی کے حوالے سے آپ کافی کانفیڈنٹ ہوں گے۔ سیٹرن کے اثرات 6th ہاؤس میں پڑیں گے، جوپیٹر 8th ہاؤس میں ہوگا۔ سال کی شروعات اگر ہم دیکھیں ستاروں کی پوزیشنز کے حوالے سے تو ویک ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ٹینس ہو سکتی ہے شادی شدہ زندگی، آپ کے پارٹنر کی صحت کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ جب سیٹرن 7th ہاؤس میں جائے گا تو شادی کے لیے اچھا وقت ہوگا، آپ کے ریلیشنز فلورش کریں گے۔ 22 تاریخ کے بعد غیر شادی شدہ افراد کے رشتے طے ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے ان لاز میں شادیاں ہو سکتی ہیں، مطلب کہ آپ کے سسرال میں، سسرالی رشتہ داروں میں شادیوں کا سیزن ہو سکتا ہے، چل رہا ہو، وہاں پہ آپ کو شادیوں میں شرکت کی ضرورت پڑے۔ بچوں کے حوالے سے خوشخبری مل سکتی ہے، وہ نئے نیولی ویڈ کپلز جن کو شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ان کو بچوں کے حوالے سے، پریگننسی کے حوالے سے خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نومبر اور دسمبر 2023 میں اپنے پارٹنر کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بھی پلان کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں دوستو اب کڈز کی، چلڈرنز کی، بچوں کی۔ تو سال کی شروعات بچوں کے لیے فیوریبل ہے مگر صرف تعلیمی لحاظ سے۔ بچوں کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، نزلہ، بخار، کھانسی، ناک بند، سینے کا جکڑنا، یہ ساری پرابلمز آپ، کیونکہ بچوں کو اگر پرابلم ہوتی ہے تو آبویسلی آپ بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ تو 22 اپریل تک یہی صورتحال اور یہی فکر مندی میں گزرے گی، اور یہ وقت تھوڑا اسٹریسفل بھی ہو سکتا ہے۔ 22 تاریخ کے بعد آپ کو ان فکروں سے آزادی ملے گی، اور تعلیم کے لحاظ سے تو بچے پروگریس کریں گے، لیکن جو اور زیادہ چھوٹے بچے ہیں ان کو صحت کے ایشوز سیویئر ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اکتوبر سے دسمبر کا جو عرصہ ہے وہ جو بچے پڑھنے والے، اسکول جانے والے بچے ہیں، ان کی پروگریس آپ دیکھیں گے۔ بات کرتے ہیں دوستو اب کڈز کی، چلڈرنز کی، بچوں کی۔ تو سال کی شروعات بچوں کے لیے فیوریبل ہے مگر صرف تعلیمی لحاظ سے۔ بچوں کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، نزلہ، بخار، کھانسی، ناک بند، سینے کا جکڑنا، یہ ساری پرابلمز آپ، کیونکہ بچوں کو اگر پرابلم ہوتی ہے تو آبویسلی آپ بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ تو 22 اپریل تک یہی صورتحال اور یہی فکر مندی میں گزرے گی، اور یہ وقت تھوڑا اسٹریسفل بھی ہو سکتا ہے۔ 22 تاریخ کے بعد آپ کو ان فکروں سے ایجوکیشن کی بات کریں، یعنی ان لیو اسٹوڈنٹس کی، طلباء و طالبات کی جو پڑھ رہے ہیں اسکول میں، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں، تو ان کی تعلیم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جب سورج اور مرکری 5th ہاؤس میں آئے گا تو آپ کو مزید ہوشیار بنائے گا، پڑھائی میں انٹیلیجنٹ بنائے گا، اور یہ پڑھائی میں آپ کو آگے لے جانے والی پوزیشن بن رہی ہوئے، تو یو بیکم مور انٹلیکچوئل، مور انٹیلیجنٹ، تو چیزوں کو یاد کرنے میں آپ کی آسانی ہوگی،
اپریل میں جوپیٹر 9th ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا، تو آپ اسکول لیولز کے جو بچے ہیں ان کو بھی بہت اچھی کامیابیاں ملیں گی۔ تو سیٹرن کے انفلوئنس سے آپ کو ایگزامز میں کامیابی ہوگی۔ وہ اسٹوڈنٹس کے جو ایم ڈی کیٹ انجینئرنگ کے ایگزام دیتے ہیں مگر اٹیمپٹ کرنے کے باوجود بھی وہ اس کو اچیو نہیں کر پاتے، پاس نہیں ہو پاتے، تو ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ اگر وہ کمپٹیٹیو ایگزام دیں گے تو ان کو کامیابی مل جائے گی اگلے سال۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، یعنی جو اعلیٰ تعلیم ہے جیسے ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے یا بیرون ملک جا کے، تو یہاں پہ پرابلمز ہیں، تو اکتوبر تک ان کے لیے پازیٹیو نتائج نہیں ہیں۔ اسکول اور کالجز کے طلباء کے لیے وقت اچھا ہے مگر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے پرابلمز اکتوبر تک چلتی رہیں گی۔ بات کرتے ہیں اب صحت کی، تو صحت کے حوالے سے سال کی شروعات صحت کے نقطۂ نظر سے اچھی نہیں ہوگی۔ سن اور مرکری آپ کے 5th ہاؤس میں، سیٹرن اور وینس 6th ہاؤس میں، راہو 9th میں اور جوپیٹر 8 میں۔ یہ تمام جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے، سن کی، مرکری کی، سیٹرن کی، وینس کی، راہو کی اور جوپیٹر کی، یہ صورتحال آپ کی صحت کے لیے قطعی اچھی نہیں ہے اور یہ سیریس النس کی جانب اشارہ دے رہی ہے، اور مینٹل اسٹریس، ڈائجسٹیو ڈس آرڈر، انٹسٹائنس کے پرابلم، نروز ایشوز، فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ کوئی بھی پرابلم ہو فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھائیں۔ سال کی شروعات سے لے کر 22 اپریل تک آپ مشکلات کا شکار رہیں گے۔ 22 اپریل کے بعد بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 22 اپریل کے بعد آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے، چاقو چوبند ہو جائیں گے، امپروومنٹ آئے گی مگر پرابلم رہے گی۔ 30 اکتوبر کے بعد راہو 8 ہاؤس میں آ جانے کے بعد پھر سے طبیعت خراب رہے گی، تو امپروو یور ایٹنگ ہیبٹس۔ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو سگریٹ کو بھی ترک کر دیجئے اور اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو تبدیل کیجئے، زندگی میں ایک نظم و ضبط لے کر آئیے۔ کاروبار کے حوالے سے بات کریں تو سال کی شروعات ویک ہوگی کیونکہ سیٹرن 6th ہاؤس میں ہے، مگر جب سیٹرن آپ کے 7th ہاؤس میں آئے گا تو کاروبار ترقی کرے گا۔ کاروبار کے حوالے سے سفر بھی کرنا آپ کو پڑ سکتا ہے، سرکاری اہلکاروں سے خبردار رہیے، لیگل معاملے میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ جنوری سے اپریل تک کسی لیگل معاملے میں پڑنے کا خدشہ ہے، لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کیجیے، سرکاری اہلکاروں سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ نومبر سے دسمبر کا عرصہ کاروبار زیادہ گرو کرے گا، اپریل میں صورتحال بہتر ہو جائے گی، مگر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اوائڈ کنفلکٹس ود گورنمنٹ آفیشلز۔ بات کرتے ہیں اب کیریئر کی، تو کیریئر کی ہائٹ تک جانے کا آپ کو موقع ملے گا، محنت سے فائدہ حاصل کر لیں گے اپنے لیے، بہت سے فائدے، سخت محنت سے ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ 17 جنوری کے بعد سیٹرن 7th ہاؤس پہ ہوگا تو نوکری اور ترقی شاندار طریقے سے دے گا، آؤٹ اسٹینڈنگ جاب پروگریس گریجولی۔ تو 22 اپریل کو جوپیٹر کی ٹرانزیشن کی وجہ سے جاب ٹرانسفر تو ہو سکتا ہے مگر یہ ٹرانسفر بھی آپ کے فیور میں جائے گا، یہ بہت فیوریبل پوزیشن ہے۔ کیریئر کو نئی ہائٹس پہ لے جانے کے لیے آپ کو بہت قدرت کی طرف سے مواقع دیے جائیں گے۔ نوکری کے حوالے سے اگلا سال بہت اچھا۔ بات کرتے ہیں پراپرٹی کی، وہیکل کی، گاڑی کی، کہ وہ افراد جو گاڑی لینا چاہتے ہیں یا پراپرٹی لینا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے یہ سال کیسا ہے، تو یہ سال ریئل اسٹیٹ کے لیے کافی بہتر ہوگا۔ مارس کی وجہ سے گاڑی اور پراپرٹی دونوں چیزیں لینے میں کامیابی ہو سکتی ہے مگر کوشش کرنے والے کے لیے۔ جنوری میں بہت فیوریبل ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ گھر کی تعمیر بھی، اگر آپ آلریڈی آپ کا پاس پلاٹ پڑا ہے اس کے اوپر گھر کی تعمیر آپ شروع نہیں کروا پا رہے ہیں، تو اگلے سال میں جنوری میں بہت فیوریبل ٹائم ہے، اسٹارٹ کروا لیجیے۔ سیٹرن کی فیور سارا سال آپ کو ملے گی، اپریل سے مئی اور نومبر سے دسمبر اچھا ٹائم ہے کہ اس دوران آپ گاڑی خریدیں گے تو وہ گاڑی بھی آپ کو فیور کرے گی، آپ کو راس آ جائے گی۔ نومبر دسمبر ریئل اسٹیٹ کے لیے اچھے ہیں۔ نومبر اور دسمبر میں ڈیلنگ اگر آپ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، پلاٹ خریدنے کے حوالے سے،
تو آپ کو اس میں خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ دوستو اب آخر میں بات کرتے ہیں فائنینس کی۔ مالی پوزیشن اس پورے سال لیو کی کیسی رہے گی؟ برج اسد کی 2022 میں تو بہت اچھی نہیں رہی۔ 2023 میں مالی صورتحال اطمینان بخش ہوگی، یعنی جب سال کا اختتام ہوگا آپ سیٹسفائی ہوں گے کہ اس سال میں نے بہت کچھ حاصل کیا، کیریئر بھی میرا آگے چلا گیا، بزنس بھی ایکسپینڈ ہوا۔ اوور آل یہ پورا بہترین سال ہوگا اور آپ کی مالی پوزیشن بھی سیٹسفیکٹری ہوگی۔ اوور آل کامیابی کا عرصہ ہے۔ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، وہ تو ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن اوور آل پوری جو پوزیشن ہے وہ کافی سیٹسفیکٹری ہے۔ سورج کی مہربانی کی وجہ سے آپ کے جو مالیات ہیں وہ بہت زیادہ ونڈرفل ہوں گے، فائنینس آپ کے بہت ونڈرفل ہوں گے، آپ کی ایفرٹس آپ کو مالی کامیابی دے گی۔ سیٹرن کے انفلوئنس سے آپ کے کاروبار میں چار چاند لگ جائیں گے۔ 2023 میں سرکار سے وابستہ افراد اپریل سے جون پیسہ بنائیں گے۔ جب راہو 9th ہاؤس میں آئے گا اکتوبر میں، تو اس دوران پیسے کا تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کو میں پہلے سے بتا رہا ہوں، تو آپ ہوشیار ہو جائیے۔ تو ڈو ناٹ انویسٹ منی، انویسٹمنٹ نہ کیجیے، تو آپ بچت آپ کو ہو جائے گی۔ 22 اپریل کے بعد آپ کی فائنینشیل پوزیشن مضبوط ہوگی، آپ کا لک آپ کو سپورٹ کرے گا، اور اگست کے مڈ سے آپ کو خوب پیسہ بنانے کی اپرچونیٹیز ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تھی پوزیشنز جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے چلیں آپ کا لکی نمبر، آپ کا اسٹون اور آپ کا وظیفہ۔ دیکھیے زندگی میں کوئی بھی، دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی ہرڈل نہ آئی ہو، پرابلمز نہ آئی ہوں۔ ایسا تو کوئی بھی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ پرابلمز، ہرڈلز ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں، ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان پرابلمز کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پرابلم کو لے کر بیٹھ جائیں، اس پہ سوچتے رہیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا مینٹل اسٹریس بڑھے گا، آپ ٹینشن میں ہوں گے، اور بہت زیادہ اسٹریس بڑھ جائے تو ٹینشن اور یہ اسٹریس مل کر ڈپریشن بن جاتا ہے۔ تو ڈپریشن کا شکار ہونے سے بہتر ہے دوسرا طریقہ اپنایا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مذہب کی جانب مائل ہوں، اللہ تعالیٰ کی جانب مائل ہوں۔ انسان کو جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اچھا انسان وہی ہے، اچھا مسلمان وہی ہے کہ جو اپنے رب کی جانب رجوع کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب کوئی مشکل، کوئی حاجت درپیش ہوتی تھی تو اللہ کے نبی خود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ معاملات کو حل کر دیتے تھے۔ تو آپ کو بھی یہی کرنا ہے۔ کوئی زندگی میں مشکل آئے تو بس سجدے میں چلی جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل کر دے گا۔ دنیاوی طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورہ شمس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ یہ آپ اپنا مستقل معمول بنا کے رکھیے اپنے پورے سال، کیونکہ لیو کا جو لارڈ ہے وہ سن ہے، اور سن جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے سورہ شمس سے۔ تو سورہ شمس آپ پڑھتے رہیے۔ آپ کا جو اسٹون ہے وہ روبی ہے، روبی کو آپ ویئر کریں، آپ کے لیے بہت فائنینشلی اور آپ کی فزیکلی، مینٹلی آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ اور لکی نمبر کیا ہے؟ لکی نمبر ہے 1 اور 9۔ 1 اور 9 کی آپ جب کوئی نمبر سلیکٹ کرنے کی باری آئے تو 1 اور 9 کا انتخاب کریں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ چلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مشکلات تو سب کی زندگی میں آتی ہیں، وہ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو دوستو اب ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت جلد اگلے سال کی مزید ویڈیو پر میں کام کر رہا ہوں، بہت جلد اس کو بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے